خواتین و حضرات کی خدمت میں سویڈش دارالحکومت اسٹاکہولم سے عارف کسانہ کا سلام پہنچے۔ آج کے ولاگ میں دو اہم موضوعات پہ بات کریں گے اور دونوں کا تعلق جو ہے وہ امیگریشن سے ہے۔ ایک یہ کہ جو مختلف ممالک کے پاسپورٹس ہیں ان کی تصدیق کا مسئلہ ہے جب لوگ جو ہے وہ سویڈن کی شہریت کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور میگراخونسورکت کو اپنے پاسپورٹ بھجواتے ہیں۔ اس پہ یورپی یونین کی جانب سے بھی اب کافی تنقید آئی ہے، اور دوسرا حکومت کی جانب سے یہ اعلان کہ ہم یہاں سے جن لوگوں کے سویڈن میں رہنے کے قانونی طور پہ جو ہے وہ ان کے پاس ثبوت نہیں ہے یا وہ ان کو یہاں سے نکل جانے کا حکم ہے، تو ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سویڈن سے نکالنے کے لیے ایک جامع منصوبہ بنا رہے ہیں۔ سویڈن سے ملک بدری کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ تو جناب پہلے موضوع کی طرف ہم آتے ہیں۔ سویڈن کی نیشنلٹی کے لیے آپ کو پتا ہے کہ آخری مرحلے پہ جو ہے وہ اپنا پاسپورٹ جو ہے وہ ان کو بھجوانا ہوتا ہے میگراخونسورکت کو، لیکن اب چونکہ اس میں کچھ انہوں نے کافی تبدیلیاں کی ہیں۔ ایک آپ کو وہ فارم بھجواتے ہیں جس میں سیکیورٹی چیک ہے، اس میں سویڈن کی انٹیلیجنس سیکیورٹی کے حوالے سے دیکھتی ہے اور آپ کا وہ ساری تفصیلات موجود ہوتی ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ اہم ترین ڈاکومنٹ ہوتا ہے وہ پاسپورٹ آپ کی شناخت کے لیے۔ لیکن کئی صورتوں میں سویڈن کی جو مائیگریشن اتھارٹی ہے وہ پاسپورٹ کو ایز اے آپ کا شناختی ڈاکومنٹ کے طور پہ تسلیم نہیں کر رہی، اور یہ بہت سے لوگوں کو مسائل ہیں۔ بعض لوگ بھجواتے تھے تو پھر ان سے پوچھا جاتا ہے یہ پاسپورٹ آپ نے کیسے لیا تھا، کس طرح سے وصول کیا تھا۔ کئی ایسے کیسز بھی تھے وہ پاسپورٹ پہ اپنا سائن نہیں کر سکے، یا انہوں نے پاسپورٹ خود ان پرسن جا کے نہیں لیا، اور جب ان پرسن نہیں لیا تو وہاں پہ مسئلہ آیا۔ اب یہ زیادہ مسئلہ اب آیا ہے آئرلینڈ کے حوالے سے، اور آئرلینڈ کے جو شہری ہیں جو سویڈن میں رہ رہے ہیں اور وہ سویڈش نیشنلٹی لینا چاہتے ہیں، تو جب آخری مرحلے پہ انہوں نے اپنے ملک کا پاسپورٹ بھیجا تو جو مائیگریشن اتھارٹی ہے وہ پاسپورٹ تسلیم نہیں کر رہی، اور اس میں کئی لوگوں نے پاسپورٹ جو ہے وہ خود جا کے وصول نہیں کیا، انہوں نے آن لائن وصول کیا۔ اس پہ جو لوگوں نے یہاں جو آئرش ایمبیسی ہے اسٹاکہولم اس سے رابطہ کیا، ایمبیسی نے بھی اس میں اپنا رول پلے کیا، اور اب یورپی یونین جو ہے اس نے جو ہے وہ سویڈن کے ساتھ اس حوالے سے بات کی ہے کہ جو یورپی سٹیزن یہاں پہ رہ رہے ہیں جن کے پاسپورٹس ہیں تو آپ ان کو اس طرح سے کیوں تسلیم نہیں کر رہے۔ تو یعنی سویڈش جو اتھارٹی ہے اس کا کہنا ہے کہ صرف پاسپورٹ ہی جو ہے وہ نہیں ہے یہ ڈاکومنٹ کے جس کو تسلیم کیا جائے آپ کی آئی ڈی کے لیے، اس کے لیے آپ کو اضافی ڈاکومنٹس دینے ہوں گے۔ لیکن یہی صورتحال کچھ عرصہ پہلے برطانیہ اور آسٹریلیا کے شہریوں کے ساتھ تھی، لیکن اب برطانیہ اور آسٹریلیا کے پاسپورٹس جو ہے وہ لے رہے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال کے بعد اور یورپی یونین کی جانب سے سویڈش حکام کے ساتھ رابطے کے بعد اب جو ہے وہ سویڈش مائیگریشن اتھارٹی دنیا بھر کے تمام پاسپورٹس کا جائزہ لے رہی ہے کہ کون سے ایسے پاسپورٹس ہیں جن کو جو ہے وہ سمجھا جائے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ فائنل ہے، اس کے بعد مزید اضافی جو ہے وہ آئی ڈی کی ضرورت نہیں ہوگی، اور کون سے ایسے پاسپورٹس ہیں جن کے ساتھ مزید آئی ڈی کی ان کو ضرورت ہوگی۔ تو یہ بہت جلد وہ یہ پروسیس مکمل کر لیں گے، پھر اس ملک کے متعلقہ جو شخص جہاں پہ اپلائی کرے گا تو اس اپلیکیشن کو اس طرح سے دیکھیں گے۔ تو یہ جناب نیشنلٹی کے حوالے سے جو اپڈیٹس تھے یا جو صورتحال تھی اور یورپی یونین کا جو اس پہ اپنی تشویش تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اور دوسرا اہم موضوع یہ ہے کہ یہاں پہ حکومت نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ 2026 کے لیے مائیگریشن ایجنسی کو خصوصی اختیارات دیے جائیں، ایک خصوصی پلان کیا جائے تاکہ جن لوگوں کے پاس سویڈن میں رہنے کا حق حاصل نہیں ہے ان کو واپس بھجوایا جائے۔ اور انہوں نے کہا جی کہ یہ ایک مربوط طریقہ بنایا جا رہا ہے۔ مائیگریشن کے جو وزیر ہیں یون فیشل، انہوں نے کہا کہ یہ حکومت کی سب سے بڑی ترجیح ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ مزید مؤثر بنایا جائے، اور جن لوگوں کے سویڈن میں ویزے ختم ہو چکے ہوں، جن کو یہاں پہ رہنے کی اجازت نہیں ہے، ان کے لیے ایک سینٹرز بنائے جائیں، ان کو وہاں حراستی مراکز کہہ لیں، ان کو وہاں پہ رکھا جائے، اور اس کے بعد جو ہے ان کو سویڈن سے جو ہے وہ ڈپورٹ کیا جائے، اور ساتھ ہی پولیس کو جو ہے وہ اختیارات زیادہ دیے جائیں گے کہ وہ اپنی زیادہ کارروائیاں کریں، وہ لوگوں کی اس حوالے سے شناخت چیک کرنے کا بھی ان کے پاس حق ہو، اور جن کے پاس یہاں پہ ویزا نہیں ہے ان کو سویڈن سے جو ہے وہ جانے کے لیے اقدامات جو ہے وہ کیے جائیں۔ یون فیشل نے کہا کہ جب سے ہماری حکومت آئی ہے سویڈن سے جو ملک بدری کی جو شرح ہے اس میں کافی اضافہ ہوا ہے، اور اس نے کہا جی تقریباً 60% اضافہ ہوا ہے ان کے ان 3 سالہ دور حکومت میں، اور کہتے ہیں کہ ہم اگلے
جو سال بھی چاہیں گے کہ نارڈک ریجن میں سب سے زیادہ جو ڈپورٹیشن کے حوالے سے سخت قوانین ہیں، اور خصوصاً وہ لوگ جو جرائم میں ملوث ہوں وہ سویڈن سے ہی ہونے چاہیے۔ اور اس میں جو سویڈش ڈیموکریٹس پارٹی جو ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اتحادی ہے، اس کے نمائندے لودوگ اسپلنگ، انہوں نے بھی کہا ہے کہ جن لوگوں کو سویڈن میں رہنے کا حق حاصل نہیں ہے انہیں تلاش کیا جائے اور ان کو پھر ڈپورٹ کیا جائے۔ اور اسی کے حوالے سے جو حکومت کی جماعت ہے، کرسچن ڈیموکریٹ جو حکومت میں شامل ہے، انہوں نے کہا جی کہ ریٹرن پالیسی پہ سختی سے عمل ہونا چاہیے، لیکن دوسری طرف جو اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں انہیں یہاں پہ آنے کے لیے جو ہے وہ فروغ دیا جائے اس امیگریشن کو۔ جبکہ جو لبرل پارٹی جو تیسری جماعت حکومت میں شامل ہے، اس نے کہا ہے کہ جو لوگ سویڈن میں کام کر رہے ہیں، ملک کے لیے مفید ہیں، یہاں پہ پڑھتے ہیں، ان کو یہاں سویڈن میں رہنے کا حق دیا جائے تاکہ وہ یہاں پہ رہ سکیں۔ تو یہ جناب حکومت کا سلسلہ، ساتھ ہی حکومت نے وہ مالی پیکج بھی بنایا جس پہ آپ پہلے بھی بلاگ دیکھ چکے ہیں، کافی خطیر رقم دی جائے گی ان لوگوں کے لیے جن کے پاس یہاں پہ رہنے کا حق حاصل ہے لیکن وہ سویڈش سٹیزن نہیں ہے، لیکن ان کے پاس ریزیڈنس پرمٹ ہے، اگر وہ اپنے ملک واپس جانا چاہتے ہیں تو ان کو کافی رقم دے کے کہا جائے گا کہ چلے جائیں، تقریباً 3 لاکھ کے قریب وہ رقم ہے، اور وہ لوگوں کو کہا جائے کہ وہ اگر جانا چاہتے ہیں تو حکومت ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کرے گی۔ تو مختصر یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ چاہتی ہے کہ جو لوگ یہاں پہ جن کے پاس رہنے کا حق حاصل نہیں ہے وہ چلے جائیں، اور جو لوگ ایون اب یہاں پہ رہنے کا حق حاصل بھی ہے وہ حکومت سے کچھ مدد لیں اور سویڈن چھوڑ دیں۔ تو یہ حکومت کی پالیسی ہے۔ لیکن دوسری جانب آپ نے خبر سن چکے ہیں کہ سویڈن میں شرح پیدائش بہت کم ہے، 22 سال کے بعد یہاں سویڈن میں بہت کم بچے پیدا ہوئے ہیں، صرف 90,000 بچے، اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو سویڈن کا سوشل ویلفیئر سسٹم اور ریاست کا نظام جو ہے وہ نہیں چل سکے گا۔ تو یہاں پہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جو لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ٹیکس دے رہے ہیں، یا وہ کسی نہ کسی طرح سے سویڈن کے لیے وہ مفید ہیں، یا اپنے آپ کو انہوں نے بہتر ثابت کیا، وہ خود کفالت ہے ان کے پاس، ان کو یہاں رہنے کا حق دیا جائے، نہ کہ آپ لوگوں کو کہیں جن کے پاس ریزیڈنس پرمٹ ہے آپ سویڈن چھوڑ کے چلے جائیں۔ تو اس حوالے سے آج کے ان دونوں موضوعات کے حوالے سے آپ اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اگلے بلاگ۔